الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس چونٹی کی بات کو سن کر مسکراتے ہوئے ہنسنے لگے تو یہ بھی فرمایا، اے میرے رب، آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو نعمت آپ نے مجھ پر نازل فرمائی اور میرے والدین پر، اور مجھے توفیق دیجئے کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل جس سے آپ خوش ہو جائیں، اور اے پاک پروردگار مجھ کو داخل کر دیں اپنے رحمت کے صدقے نیک بندوں کی جماعت میں داخل کر دیں۔ یہ ایک مختصر سی دعا ہے لیکن بہت پتے کی دعا ہے۔ اس دعا کو قرآن مجید نے 2 جگہ پہ بیان کیا، تھوڑے سے لفظ کے فرق کے ساتھ۔ ایک تو یہاں پر پیش کیا 19 پارے میں، اور بعینہ ایک تو یہاں پر 19 پارے میں، اور بعینہ یہ دعا اللہ رب العزت نے 26 پارے میں سورہ احقاف میں اتاری۔ وہاں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کی جگہ پر یہ فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کتنا اچھا ہے۔ اس دعا کے اندر 4 چیزیں مانگی جا رہی ہیں، 4 چیزیں۔ نمبر 1، اے پاک پروردگار مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شکر ادا کرنے کی توفیق۔ نمبر 2 کے اوپر کن نعمتوں پر شکریہ؟ فرمایا وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ کو عطا کی، اور وہ نعمتیں جو مجھے میرے والدین کے اوپر آپ نے اتاری۔ نمبر 3 کے اوپر اے پاک پروردگار میں آپ سے نیک عمل کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ تیسری بات، لیکن مطلق نیک عمل نہیں، بلکہ فرمایا ایسا نیک عمل جو آپ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے۔ ہم تو سمجھے کہ یہ نیک عمل ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ منظور نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا نیک عمل جو آپ کے دربار میں مقبول بھی ہو جائے۔ اور نمبر 4 کے اوپر اے پاک پروردگار تو مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یعنی 4 چیزیں۔ اب یہ چاروں چیزیں جب آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں، دنیا اور آخرت کی سب سے پہلے تو توفیق شکر گزاری کی۔ توفیق کے مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی سعادت ملنا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہوں کہ میں یہ نیک کام کروں، میں نیک کام کروں، نہیں۔ اللہ چاہے تو نیک کام کر پائیں گے، ورنہ نہیں نیک کام کر سکتے۔ اللہ چاہے تو نیک کام۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں کوئی بندہ آتا ہے نا، پھر اللہ پاک اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا۔ کتنے بزرگوں کے اس طرح کے واقعات ہیں۔
کہ اللہ رب العزت نے اچانک کسی بات کے اوپر ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بشر حافی جن کی قبر کے پاس دفن ہونے کی تمنا حضرت امام احمد بن حنبل نے کی، لیکن یہ تھا ان کا معاملہ شراب پینے کا. ایک عمل انہوں نے کیا، اللہ نے توفیق دے دی. کون سا عمل؟ راستے میں کاغذ کا ٹکڑا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اٹھایا، نے جیب کے اندر پیسے تھے جس کے ذریعے سے عطر خرید کر اللہ کے نام پر اس کو چھڑکا. اللہ نے توفیق دے دی، لائن بدل دی انہوں نے. لائن بدلی تو کیسی بدلی معلوم ہے؟ لائن بدلی تو ایسی لائن بدلی کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے اپنے پاؤں میں چپل نہیں پہنی. اسی لیے ان کو حافی کہا جاتا. حافی کا ترجمہ ننگے پاؤں چلنے والا. ننگے پاؤں اپنے گھر سے لے کر مسجد تک کا جو راستہ تھا کبھی بھی چپل پہن کے نہیں آتے تھے. فرمایا کیا ہونا تو یہ چاہیے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا میں بغیر چپل کے چلوں. اس لیے پوری دنیا میں بغیر چپل کے چلوں کہ یہ زمین جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ زمین کو تو یہ انسان ہم نے تیرے لیے قالین بنایا، ہم نے اس کو گالیچہ بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے گالیچہ بنایا. فراش کہتے ہیں گدا. تو کہا اپنے گھر کے گدے پر کبھی چپل پہن کے نہیں چلتے، تو اللہ کا بنایا ہوا گدا اس میں چپل پہن کے کیسے چلے؟ یہ حضرت بشر حافی اعلیٰ لیول کی اللہ سے محبت. تو چلو پوری دنیا میں ننگے پیر نہیں چل سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو کروں کہ مسجد طرف جو جاتا ہوں تو یہ ننگے پیر ہی جاؤں گا میں، وہ کہ میں چپل پہن کے نہیں آؤں. ہاں اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتلاؤں، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے ان کی جب محبت کو کیسے قبول فرمایا. ان کی محبت کیسے قبول فرمایا کہ روزانہ اس طرح سے آتے جاتے رہتے تھے، عبادت، لوگ آوے، فائدہ اٹھائے، سب کچھ. ایک مرتبہ ایک عورت نے یا ایک مرد نے یہ دیکھا کہ حضرت جس راستے سے مسجد میں آتے جاتے ہیں آج کسی جانور نے وہاں پیشاب کر لیا. حضرت جس راستے سے آتے جاتے وہاں کسی نے پیشاب کر لیا. تو اس مرد نے دیکھتے ہی یہ کہہ دیا جاؤ جا کے دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. بشر حافی کا انتقال ہو گیا. ارے کیا جو یہ اس طرح کی بات کر فرمایا جی حضرت کا انتقال ہو گیا. چنانچہ جا کے جو دیکھا تو واقعات حضرت اللہ کو پیارے ہو چکے. کہا تو نے کیسے کہہ دیا؟ فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ یہ حضرت کا راستہ ہے. میں نے زندگی بھر دیکھا کہ یہ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ اللہ کے گھر پہ جانے کے لیے ننگے پاؤں چلتے ہیں. اللہ نے اس کی قدر یہ فرمائی کہ کبھی بھی ان کے راستے پہ کسی بھی جانور نے ناپاکی نہیں. میرا بندہ جب میری اتنی قدر کرتا میں بھی اس کا اتنا لحاظ رکھتا ہوں کہ اس کے راستے میں ذرا برابر بھی کوئی میرا جانور کیا نہیں کرے گا، ناپاکی اور زندگی نہیں کرے گا. لیکن آج میں نے خلاف معمول جب یہ دیکھا کہ گندگی کی تو مجھے ایسا لگا کہ حضرت انتقال. اندازہ لگ گیا آپ کو اللہ کی محبت کیسے تھی اور اللہ نے ان کی محبت کی قدر کیسے تھی. اپنے کو بھی اللہ کے گھر کی قدر کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ٹھوک ٹھاک ٹھوک ٹھاک ٹھوک ٹھاک نماز پڑھے، یہ دروازہ بجائے نہ وہ بجائے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، بجاتے رہو. اب اللہ کے بندے ہو یہ تو دیکھو کوئی نماز پڑھا اس کی نماز میں خلل جا رہا ہے، سمجھے تیرے ٹھوک ٹھاک کرنے کی وجہ سے. کیا اتنی توفیق نہیں ہو سکتی؟ سمجھے اتنی توفیق نہیں ہو سکتی کہ دروازے کھول کے گیا جب تک کہ بند نہ ہو جائے آہستہ سے تو اپنے پکڑ میں رکھتے اس کو بند کر. اپنے گھر کا دروازہ اس طرح سے تو کر کے جاتا ہے. اللہ کے گھر کا دروازہ سمجھے مفت میں ہے، اس لیے مال مفت دلے میں رحم. اللہ کے گھر کا احترام کرنا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا توفیق اللہ نے توفیق دے دی. کیسی توفیق دی؟
وہ پرچہ جو ہے نا یہ کر لیا، عطر جو لگا تو رات کو خواب کے اندر جو ہے ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی اور یہ کہہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی، فرمایا جا کر بشر کو کہہ دو تو نے میرے نام کی قدر کی، میں نے تیری قدر کر لی، دشمنوں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی اور یاروں کی فہرست کے اندر میں نے تجھے شامل کر دیا، ہاں دوستوں میں داخل کر دیا۔ توفیق، اللہ نے توفیق دی، نیک عمل کیا، اللہ رب العزت نے نظام بنایا اور ایسا نظام بنایا دشمنوں میں سے نکال کر دوستوں میں۔ اسی لیے ہمیشہ چلتے پھرتے بولنا چاہیے، اے اللہ ایسا نیک کام کروا، ایسا نیک کام کروا کہ جس کے ذریعے سے تو خوش ہو کر میرے لیے اگلے نیک کام کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ توفیق کسی کے ابا کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ پاک خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو حضرت دعوت دی اور اس کے بعد یہ فرمایا وما توفیقی الا باللہ، بھائی میں نے ہمت کر کے تم لوگوں کو دعوت دے دی، ہمت تو نہیں تھی لیکن ہمت کر کے دعوت تو دے دی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کرسی میں بیٹھ کے بول تو دیتے ہیں، سمجھے بول کے دیتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے توفیق عطا۔ بس مجالس کے اندر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہمارا اپنا کمال نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بٹھایا، ورنہ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو چل پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمایا، ہمارا توفیق ہے۔ قدم قدم پر بولنا چاہے اللہ توفیق دے، توفیق دے، توفیق دے، توفیق دے۔ تو ایک تو یہ کہ توفیق، نمبر 2 کے اوپر توفیق کا کی، توفیق اس کی کہ اللہ میں شکر ادا کر، اللہ کا شکر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی ہوئی نیکی کو ٹکراتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت خود قدردان ہے اور اللہ پاک بندے کی نیکی کو چھوٹی ہو کہ بڑی اسے قبول فرماتے۔ شکر کی زبان ہونی چاہیے۔ ایک اللہ والے نے لکھا اللہ اتنے بڑے، 7 آسمان 7 زمین، اس کی مخلوق ایسی کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ جس کے منہ میں جو زبان ہے نا زبان 70,000 زبان، کتنی 70,000 زبان، اپنے تو ایک ہے 70,000 زبان، 70,000 زبان میں سے ہر زبان میں 70,000 لینگویج بولنے کی صلاحیت، 70,000 زبان، اب گنا کر کرو نو کیا کہہ رہا، اللہ کی تعریف، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اس طرح کہ اللہ کی تعریف۔ اب اتنی بڑی حکومت والا، اس کو تمہاری نے میری کوئی عبادت کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ تیری ضرورت ہو تو نیکی کر کے میرے سامنے جو ہے رکھ، مجھے تیری نیکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اتنا بڑا، اتنا بڑا، لیکن اتنا بڑا ہو کر اس پاک پروردگار نے یہ نظام بنایا کہ اپنے چھوٹی نیکی کرتے ہیں نا اسے بھی اللہ قبول فرمائے، چھوٹی کو بھی قبول کر۔ اے بیٹا دھمال مت کرو، آپ سب بیٹھو لیکن دھمال مت کرو، چھوٹی نیکی اسے قبول فرما کر اللہ پاک اس کو ثواب دیتے۔ کیسے کرتے معلوم ہے؟ روایتوں میں آتا ہے ایک اللہ والے کے متعلق، کسی بستی میں رہتے تھے، اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی تیری بستی پہ عذاب آنے والا ہے، نہ عذاب بھی آئے گا تو آگ کا عذاب، اور علاقے کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، سب آگ کی لپیٹ میں۔ وہ اللہ والے تھے، رونے لگے اللہ، یہ تو پھر بچاؤ کا کوئی سامان، کہیں کوئی پناہ، کہیں کوئی پناہ نہیں، کوئی پناہ نہیں، عذاب آئے گا سب کے مکان صاف۔ ہاں لیکن وہ ایک عورت ہے، اس کے مکان میں جو گیا نہیں جو وہاں پر جا کر ٹھہرا تو وہ بچ جائے گا۔ نام لیا تو کون سی عورت کا نام لیا؟ جو طائفہ تھی، بازاری، حالانکہ بستی کے اندر سب بہت سارے عبادت کرنے والے تھے، لیکن نام لیا تو طائفہ بازاری عورت، بازاری عورت سمجھتا ہوں نا،
اس کے ایسے گھر میں جو جائے گا تو سب بچ جائے گا۔ ارے یہ تو عجیب نظام ہے، وہی بتلانا چاہتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لاکھ عبادت کرے وہ شیخ کو ماننا چاہتے مار کے پھینکتے ہیں۔ ہاں نہ قبول کرنے پہ آوے، چلتے پھرتے ایسے ویسے کی ایک عبادت قبول کرے۔ وہ تو بڑا بادشاہ ہے، الصبر الصبر، غلام بن کے رہنے کا۔ تو وہ تو اللہ والے وہی پیغام بھی لاتے ہیں، پریشان کب آئے گا۔ واقعتاً عذاب آیا، سب کے مکان جل کے ساتھ اس کا مکان بچانے جو گیا اس کی حفاظت ہوئی۔ اللہ والے نے پھر اللہ پاک سے رات و نیاز میں دعا کی اور یہ بتایا کہ اللہ پاک ہے کیا بات کہ سب کے مکان جل کے ساتھ نے یہ عورت کی جو بازاری عورت اس کے مکان کی آپ نے حفاظت فرمائی۔ جواب دیا ایک نیکی پر، ایک نیکی پر۔ کون سی نیکی؟ کیا اس کی نیکی یہ ہے، ایک مرتبہ گاؤں میں ایک کتا آیا، ایک کتا ہے نے وہ کتے کو کسی نے پتھر مارا تھا جس کے نتیجے میں زخمی ہو چکا تھا، خون سے لہولہان۔ وہ بیچارہ ہر کسی گھر کے پاس بیٹھنے کے ارادے سے پہنچا، ایک تو کتا نے وہ بھی اوپر سے زخمی، کسی نے بیٹھنے نہیں دیا اس کو۔ جس کسی کے گھر کے آخر میں گیا سب نے جو ہے دھتکار کے بگایا۔ اب جا رہے تو بیچارہ کہاں جا رہا، وہاں سے چل دیا۔ نے جب وہاں سے چلا سب پورے گاؤں کے جنے مکان والوں نے ایسا کیا، مگر یہ کتا جب یہ میری بندی کے مکان پہ پہنچا تو میری بندی نے فقط اتنا ہی نہیں کہ اس کو بیٹھنے دیا، اس کی نظر پڑی کہ یہ زخمی ہے تو اس نے کیا کیا، اس اللہ کی بندی نے، میری یہ بندی نے یہ کیا کہ اس کا خون بھی صاف کیا نے اس کی مرہم پٹی بھی کی۔ اس کے نتیجے میں یہ میرے یہاں پر مقبول ہوئی نے، اسی نیکی کا یہ نتیجہ ہے کہ میں نے سب کے مکان کی صفائی کروا دی، اس کے مکان کو باقی رکھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت، حالانکہ پوری زندگی کیا کر رہی تھی، خراب دھندے تھے اس کے، لیکن اللہ نے نعمت دی وہ مکان، تو اس مکان کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی نیکی، زندگی ساری بالکل گڑبڑیا، لیکن گڑبڑ زندگی میں یہ ایک نیکی، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، وہ شکر گزار ہے، وہ قدردان ہے۔ وہ قدردان ایسے کہ چھوٹی نیکی کو قبول کر لیتے ہیں، چھوٹی نیکی کے اوپر بڑے بڑے فیصلے فرمائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر نیکی کو کیا کرنا چاہیے، ہر نیکی کو انجام دینا چاہیے، ہر نیکی کو انجام دینا چاہیے۔ ایک اور بات بتلاؤں، آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید، ہے نا، خلیفہ ہارون رشید۔ ان کی اہلیہ کا نام تھا زبیدہ، بہت نیک خاتون، قرآن مجید سے بڑی محبت۔ اس کے گھر میں 1000 کام کرنے والی ایسی عورتیں تھیں، 1000 کام کرنے جو سب قرآن مجید کی حافظات تھیں۔ ان کا کام کوئی دوسرا کچھ نہیں، ان کا کام یہ کہ جو شاہی محل ہے، اس شاہی محل کے ہر کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کرنا، بس اور کچھ نہیں۔ خدامہ کا یہی کام، اور تنخواہ دیتی تھی، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ نہر زبیدہ اس نے کھدوائی حاجی لوگوں کے لیے، نہر زبیدہ، طائف ہے نا، طائف، یہ مکہ معظمہ یہاں ہے نہیں، اس کے پیچھے طائف۔ تو وہ طائف میں وہاں سے جو ہے ایک نہر کی لائن، لوگوں کو جو ہے بہت پریشانی رہتی تھی پانی کے لیے، تو وہاں سے پانی کی نہر کھدوائی۔ کس نے؟ زبیدہ نے، زبیدہ نے، اور کروڑوں روپے خرچ کیے۔ مگر روایت میں آتا ہے کہ جب انتقال ہوا، دربار الہی میں حاضر ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا تو نے کی تو ہے نیکیاں، مگر وہ ساری نیکی ادھر کی ادھر، ہمیں تو تمہاری ایک نیکی پسند آئی، ایک نیکی پسند آئی۔ کون سی نیکی؟ فرمایا کہ ایک دن
جب مؤذن نے اذان پکاری تو اپنے محل کے آنگن میں لگے ہوئے جو جھولا تھا وہ جھولے پہ جھولا کھا رہی تھی. نے اتفاق کی بات ہے کہ اوڑھنا نیچے کو اترا ہوا تھا, دوپٹہ. نے جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی تو نے دوپٹے کو اپنے سر پہ لگا لیا. میری اذان نے, میری پکار کا تو نے احترام کیا تو کیے تو ہے تو نے بہت سارے نیک کام, لیکن میں تو تجھے جنت دوں اور تیری مغفرت کروں اس پر کہ تو نے وہ دوپٹہ اوڑھ لیا تھا میری اذان سن کر. دو قصے میں نے سنا ہے آپ لوگوں کو. ہاں, یہ دونوں قصے میں الگ الگ بات ہے. ایک تو پہلے قصے سے تو یہ بتلانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ پاک دیکھیے سب کی عبادتیں ایک طرف, لیکن ایک عورت کی عبادت کو قبول فرما کر دیکھیں کیسا معاملہ فرمایا ہے نا. اور دوسرے واقعے کے ذریعے سے یہ ہے کہ ایک ہی عورت بھات بھات کی اس نے نیکی کی. نارے زبیدہ پہ معمولی کام نہیں ہے. یا اپنے بیٹھ لیں گے اپنے علی پور کی کوئی کھاڑی کھودنی ہوگی, نہیں, علی پور کی کھاڑی نہیں تھی وہ, سمجھے, بلکہ وہ تو ریگستانی علاقہ نے, ریگستانی علاقہ پہاڑ میں سے جو پھاڑ کے وہ نہر نکالنی تھی. ہاں, اور کروڑوں روپے خرچ کیے تھے, مگر اس کے متعلق بھی کہہ دیا یہ سب نہیں, اپنے کو تو ایک ہی نیکی پسند آ گئی. ہاں, اس لیے, اور وہ کون سی, اذان کے وقت دوپٹے کو سر پہ چڑھا لینا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ سوچنا چاہیے, نہ معلوم کون سی نیکی کے ذریعے سے اللہ پاک میرا تمہارا کام بنا دے, ہے نا, تمہارا کام بنا دے. تو سب ہمیشہ فکر رکھو اس کی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھو, اور اسی طریقے سے معمولی برائی کو بھی معمولی مت سمجھو. چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز, اس کو کیا کرنے کا ہے, اپنے تو بڑے بڑے کام کریں گے. معمولی برائی کو معمولی سمجھ کے اس میں کیا ہو گیا ہے, چل نہیں یار ایسے تو سب کرتے ہی رہتے ہیں. نہیں, اللہ پاک ممکن ہے چھوٹی برائی پہ پکڑ کر لے, نہ اللہ ممکن ہے چھوٹی سی نیکی پہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قبول کرے. اس لیے ہمیشہ چھوٹی بڑی کچھ نہیں, اس کی نظر میں آوے وہ بڑی, اس کی نظر میں آئے وہ بڑی. تو سب اس کی فکر کرو گے انشاءاللہ کہ ہم نیکی نیکی نیکی, اور نیکی کرو بھی نہ نیکی پھیلاؤ بھی, نیکی کرو بھی نیکی پھیلاؤ. بول کون جذبہ رکھتا ہے کہ نیکی پھیلائیں گے انشاءاللہ, ماشاءاللہ سب. تو نیکی پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو, جو باتیں سنیں اچھی وہ اپنے گھر پہنچاؤ, ہے نا, جو اچھی باتیں سنیں وہ اپنے گھر پہنچاؤ. سب طے کرتے ہیں کہ ہم گھر پہ پہنچائیں. ہاں مول صاحب بیوی کے سامنے جھکنے کی بات کر رہے ہیں, ارے جھکنے کی بات نہیں, ذمہ داری ادا کرنے کی بات ہے, ذمہ داری ادا کرنے. اور اگر اللہ توفیق دے دے نا, اللہ توفیق دے دے تو آپ کے وہ ساتھی جو ایسا لگے کہ فرصت میں رہتے ہیں, ان کو ایسی مجالس کے اندر شریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. گاؤں کا اپنا ایک ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ ہر مجلس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں, ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنا کام بنتا ہے. تو کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ دو کام کریں گے؟ توفیق تو اللہ کے اس میں, اپنے تو کہنا جو ہے نا, اپنے تو کہنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1 توفیق, نمبر 2 شکر. اللہ والے کہتے ہیں, تو یہ شکر کی بات ہوئی, اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی برے حالات میں بھی اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں, ایک اللہ والے کے جنازے میں گیا تو دوسرے اللہ والے آئے وہاں پہ, تو اس موقع پر سب متعلقین کو کہنا چاہے, کہا بھائی اس میں جہاں صبر کرنے کا وہاں شکر بھی کرنے کا. تو میں پریشانی, یار یہ شکر کی بات کون سی یار, یار شکر کی بات کون سی, یہاں بیچارے کتنا بڑا آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا, اس میں کہہ رہے کہ شکر بھی. حضرت بڑی اچھی بات بیان کی, شکر اس کے پر کہ اللہ یہ ہمارے رشتہ دار کو, ہمارے آدمی کو آپ نے جو 40 سال کی عمر میں لیا, 40 سال کی عمر میں, اگر آپ چاہتے تو 15 سال کی عمر میں بھی لے سکتے تھے, لیکن آپ نے ہم کو موقع دیا کہ 25 سال اور ہمارے درمیان جیا. اس پہلو سے اپنے کو شکر نکالنا چاہیے. اس پہلو سے ہر مصیبت میں بھی آدمی غور کریں تو اس میں شکر کا پہلو پایا جاتا ہے, شکر کا. تو وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن ایک کتاب دیکھی, حضرت زبیر کے بیٹے جن کا نام تھا حضرت عروہ بن زبیر, تو ایک ہی دن میں دھڑا دھڑ 2 مصیبت آئی. کتنی؟
دھڑا دھڑ 2 مصیبت آئی ایک ہی دن میں. کیا کیا؟ حضرت سفر میں گئے تھے، کہیں گرے، پاؤں پہ چوٹ آئی، نے اتنا خطرناک زخم لگا کہ ڈاکٹروں کو، اس زمانے کے طبیبوں کو بتلایا تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا اس کا علاج سوائے کاٹنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. یا اللہ، پاؤں کاٹنے کی بات آ گئی تو کہا یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا. حضرت نے سن کر فرمایا الحمدللہ علی کل حال. ابھی تو اس سے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت کے 7 بیٹے تھے، نہ اچانک پتا چلا کہ وہ ایک بیٹا اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ گیا. اللہ کو پیارا ہو اسی دن یہ سنا تو پھر فرما الحمدللہ علی کل حال. اب یہ دونوں بھیانک بات ہے نا، ایک طرف اپنا پاؤں ٹوٹے، دوسری طرف اپنا بیٹا جو ہے نا اللہ کو پیارا ہو جائے. کسی نے پوچھا حضرت یہ اس میں کہاں اللہ کی تعریف؟ فرمایا جی ہاں اس میں بھی اللہ نے مجھے 2 پاؤں 2 ہاتھ دیے ہے نا، 2 پاؤں 2 ہاتھ دیے تو اللہ پاک نے ایک ہی پاؤں لیا، دونوں نہیں لیے. تو اللہ نے ایک تو باقی رکھا. ہاں تو یہ میرے لیے مقام شکر ہے. اللہ نے 7 اولاد دی، ان میں سے ایک لے لیا، 6 تو محفوظ ہے، 6 تو محفوظ ہے. یہ اللہ کا شکر ہے نا، مقام شکر ہے. فرمایا الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی تعریف مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. سب کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہاں تو ذرا 10 روپے اپنے جیب میں سے جو گئے تو آسمان زمین ایک. نہ باپوؤں کو بھی سمجھے کہ پریشان، نہ مولویوں کو بھی پریشان. حضرت کوئی وظیفہ دے دو، نہ حضرت یہ کر ڈالو، نہ حضرت وہ کر ڈالو. ابے یار، اور پوری دنیا میں اتنے فجیتے بھی کرتے ہیں. ہمارے حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے 50 سال میں ایک مرتبہ بخار آیا، ڈاکٹر کو بھی جا کے کہا بہت بخار، بیوی کو بھی کہا بہت بخار، دوستوں کو بھی کہا کہ بہت بخار. تب بیوقوف 49 سال کے 50 سال میں ایک دن میں آیا. اتنے سارے سال جو تجھے اللہ نے نعمتیں دی، کبھی ڈاکٹر کو جا کے بتلایا تھا کہ اتنا مجھے اللہ نے مجھے دیا؟ بیوی کو کہا تھا کہ اللہ کا اتنا فضل ہے؟ بچوں کو کہا تھا؟ دوستوں کو کہا تھا کہ اللہ کا اتنا فضل ہے؟ ایک دن آیا اس میں تو اللہ رب العزت کی شکایت تو نے پورے عالم میں کر دی. واہ، کتنی عجیب بات بتلائی. سوچنے جیسی بات ہے. اپنے پر تھوڑی سی آتی ہے نا تو اپنے پوری دنیا میں اللہ رب العزت کا فجیتا کرتے ہیں. اس کے تو خیر فجیتا ہی تو میں تو اپنے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، اللہ کی تو شان میں کوئی گھٹاوا ہوتا ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی بات بیان کی. حضرت عمر فرماتے ہیں جب بھی مصیبت آوے، جب بھی مصیبت آوے پھر بھی سوچو کہ 4 نعمت اللہ تمہارے اوپر 4 نعمت ہے. نمبر 1 مصیبت آئے، مثلا چوری ہو گئی، مصیبت آئی، یہ دنیا کی چیز گئی، تمہارا دین محفوظ ہے. دنیا کی چیز گئی، تمہارا دین محفوظ ہے. یہ اللہ کا شکر. ہاں جو مصیبت آئی مثلا 1 لاکھ روپے چوری ہو گئے تو یہ سمجھنا چاہیے ایک ہی گئے نے بھائی، دوسرے 50 تو محفوظ ہے. اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی، سارے کے سارے جا سکتے تھے، لیکن بڑی مصیبت سے اللہ پاک نے بچا لیا. یہ پہلو سوچو. اور نمبر 3 یہ کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ رب العزت نے میرے لیے اجر و ثواب رکھا ہے. اس لیے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ پاک انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ حضرت فرما رہے ہیں. ہاں تو ہر مصیبت میں بھی انسان کو شکر کا پہلو نکالنا چاہیے ہمیشہ. الحمدللہ 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 سب بولو گے انشاءاللہ. تیسرا کلمات پڑھو نے پہلے تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی تعریف مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، پہلی بات توفیق کی، دوسری بات شکر کی. اللہ نے اپنے سب کو اور اپنے ماں باپ کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. دیکھو ماں باپ کو اللہ نے ماں باپ کے ذریعے سے بھی اللہ نے اپنے اوپر احسان کیا ہے. ماں باپ کے ذریعے سے کیسے بتلاؤں آپ لوگوں کو؟ ماں باپ چاہتے تو پہلے ہی دن کہ یہ مصیبت کا کہ میرے سر پہ ہے، اسی دن جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈال دیتے، اسی دن ڈسٹ بن میں ڈال. اور ہوتا دنیا کے اندر لیکن نہیں، محبت ڈال دی اللہ پاک نے، محبت ڈال دی. جس محبت کے نتیجے میں ماں باپ لاڈو پیار کے ساتھ مجھے اور آپ کو پالتے ہیں.
پالتے کہ نہیں؟ کوے کے متعلق ہم نے سنا ہے، دیکھا آپ نے ہوگا، کوے کے متعلق سنا کہ کوے کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بچے تو ایک دم بالکل پر بغیر کے لال بوٹی جیسے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر کوے خود بھاگ جاتا ہے۔ گھونسلے میں کوا اپنے بچے کو چھوڑ کر خود بھاگ جاتا ہے، چھوٹ چڑھتی ہے نفرت۔ ہاں، وہ تو اللہ بڑے نرالے کے پاک پروردگار ان بچوں کو پالتے ہیں، ان بچوں کو پالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے بھیج دیتے ہیں، اور یوں بو ہوتا ہے تو یہ کیڑے اندر جاتے ہیں، اس کی غذا بنتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس سے بدن پر اللہ پر ڈالتے ہیں، پر۔ اور جب پر آ جاتا ہے نا، ایک خاص مدت ہوتی ہے، تو پھر اس کی ماں جو کوی جو ہے، کوا جو ہوتا ہے وہ آتا ہے نہ، آ کر پھر اس کے ساتھ لاڈو پیار کرتا ہے۔ لیکن پہلے تو ماں باپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے نے کتنی اچھی بات بیان کی، فرمایا کہ آپ نے بکری کو دیکھا، بکری کے بچے کو، بکری کا بچہ دودھ جب پیتا ہے نا، بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے تو دودھ پیتے ہوئے وہ تھنوں کو جھٹکا مارتا ہے، یوں کر کے مارتا ہے، دیکھا نا جھٹکا؟ اس کی نظر نیچے نہیں ہوتی، اس کی نظر اوپر ہوتی ہے۔ کیا غور کیا کہ اس کی نظر اوپر کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس کی نظر وہ تھن کو جھٹکا مارتے ہوئے دودھ بھی کھینچ رہا ہے بچہ، لیکن اوپر کو نظر ہوتی ہے، آسمان والے سے بزبان حال وہ مخاطب ہوتا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میری ماں کو اور جو ہے اس مونگے جانور کو تو نے توفیق عطا فرمائی کہ اس نے مجھے دودھ پلانے کے لیے اپنے پاؤں چوڑے کر دیے، اس کے تھن میں تو نے دودھ ڈالا، نے مجھے دودھ پلانے کے لیے آپ نے کتنا اچھا موقع دیا۔ وہ بچہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بے زبان حال۔ کیا بات ہے، یہ ہے نعمت التی۔ ہر انسان سوچے اللہ نے مجھے تو بہت ساری نعمت دی، کان دیے، ناک دیے، زبان دی، منہ دیا، سب چیز دی، لیکن ماں باپ کے ذریعے سے بھی بہت ساری نعمتیں، اس لیے کہہ دیا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ڈائریکٹ مجھے دی، اور یہ اللہ تو نے میرے والدین کو دی کہ والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہے نا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اللہ آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ کہ میں نیک عمل کروں، نیک، برے عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن نیک عمل کی مجھے توفیق عطا فرما۔ فقط نیک عمل نہیں بتلایا، فرما وہ نیک عمل ایسا جو تیرے دربار میں بھی قبول ہو۔ بایزید بستامی، ان سے خواب میں کسی نے پوچھا حضرت کیا گزری؟ کہا بہت باری ہے۔ کہا کیا ہوا؟ آپ کو تو بہت سارے خلفاء ہیں، بہت سارے مرید ہیں۔ فرمایا جانے دو، ایک رات جب میں نے دودھ پیا تھا، ایک رات جب میں نے دودھ پیا، دودھ پی کے جو سویا تو پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی، تو مریدین لوگ خدام قریب پہ تھے، تو کہنے لگے حضرت کیا بات ہے، نیند بھی آ رہی ہے؟ فرما دیا پیٹ میں درد ہے۔ کیسے پیٹ میں درد؟ کہا دودھ پیا۔ کیا کہا؟ دودھ پیا۔ وہ نسبت کس کی طرف کر دی؟ پیٹ میں دودھ کی وجہ سے بیماری آئی۔ ارے پیٹ میں دودھ کی وجہ سے آئی یا اوپر والے کے فیصلے سے آئی؟ پکڑ، بات سمجھ رہے ہیں؟ زبان استعمال کرے تو سنبھال کر، وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا میں عمل کروں کہ جس کو جو ہے نا آپ جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ نکلنے والی بات کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کو پسند ہو ایسی بات۔ وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اس کو کافی پھیلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں اپنی بات کو یہی پر موقوف کر رہا ہوں، اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا اللہ نیک بندوں میں شامل کرو، نیک بندوں میں انشاءاللہ آخری مجالس کے اندر نیک بندوں کا جو ہے نا مقام و مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اس وقت سننا کہ نیک بندوں کے ساتھ رہنے کے کیا کیا فائدے ہیں، سمجھے؟ ہاں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے اس طرح سے پنکھا جھولنا شروع کر دیا، پنکھا جھولنا شروع۔ اب ظاہر بات ہے پنکھا جب جھولے تو ان کو ٹھنڈک لگی، تو پنکھے جھولنے والے نے سوال کیا، فرمایا حضرت یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کے بغل میں سلانا، نیک بندوں کے بغل میں سلانا، تو کیا اس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تو مجھے پنکھا ڈالتا ہے تو ہوا کس کو دے رہا؟ مجھے دے رہا ہے کہ تجھے دے رہا؟
فرمایا کہ حضرت مجھے میں تو یہ ہوا تو آپ کو جھول رہا ہوں. فرمایا اچھا ہوا مجھے جھول ہے لیکن تجھے بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ فرمایا حضرت پہنچتا. اب بس یہی بات. نیک بندوں کے قریب سو گے تو ان پہ جو مہربانی، وہ مہربانی کا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو بھی ملے گا. اس لیے دعا میں یہ کہہ دیا اے اللہ تو مجھے شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کو نصیب فرمائے. اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.